کیسے مراسم، کیسے کانٹیکٹ ہونے چاہیے اور کس طرح سے پیار محبت اور بھائی چارہ، مساوات، اخوت و محبت قائم رہے، تو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ ہم نے گزشتہ تقریباً 3 جمعوں میں توبہ کے تعلق سے بیان کیا۔ یقیناً آپ لوگوں کی کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خصوصاً ان نوجوانوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، شاید انہوں نے ان کو توبہ کی توفیق سب کو نہ صحیح تو کچھ کو ملی ہوگی، خدا کرے کہ سب کو ملی ہو، اور سب نے توبہ کی اپنے گناہوں سے۔ آج ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہے جو والدین سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، جو نوجوان اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگر دونوں سے اچھا رابطہ رکھتا ہے تو جنت میں 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک سے برا رابطہ رکھتا ہے، سلوک کرتا ہے برا، ایک سے اچھا کرتا ہے، تو ایک کے لیے یعنی اچھا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور مثلا ماں کے ساتھ برا سلوک کیا تو ایک دروازہ اس کے لیے جہنم کا کھل جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی والدین کے تعلق سے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کی خدمت کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں کی۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں، کس کی فرما برداری اور اطاعت کروں؟ کہا کہ ماں کی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں، کس کی فرما برداری کروں؟ فرمایا ماں کی۔ پھر عرض کیا یہی، یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں، کس کی اطاعت اور فرما برداری کروں؟ تو فرمایا باپ کی۔ پھر 3 مرتبہ سوال کرنے پر آپ علیہ السلام نے ماں کی خدمت کرنے کے لیے کہا، اور 4تھی بار جب سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی باپ کی خدمت کرو۔ میرے عزیز دوستو، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم بنایا ہے۔ آج جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مجازی خدا
یعنی جو دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنے وہ بھی ناراض، اور جو حقیقی خدا وہ بھی ناراض۔ مطلب یہ کہ ماں باپ بھی ناراض اور خدا بھی ناراض، ماں باپ کی بھی نافرمانی، خدا کی بھی نافرمانی۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دینی مہم پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو نہیں ہیں لیکن میری والدہ زندہ ہے، وہ حیات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ماں کا ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، وہ حق تلفی نہیں کرتے، نہ ماں باپ کے حقوق مارتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق مارتے ہیں، نہ کسی پڑوسی کے حقوق مارتے ہیں، نہ عزیز اور رشتہ داروں کے حقوق مارتے ہیں، بلکہ وہ سب کے حق کو ادا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کا حق ادا کر دیا اور کسی کا حق ادا نہ کیا۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آخری وقت ہے، ان کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کر کے بھیجا کہ میرے شوہر علقمہ نزع کی حالت میں ہے، آپ دعا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت عمار وغیرہ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ علقمہ کی خبر لے کر کے آؤ۔ ہم ان باتوں کو سرسری طور پر سنتے ہیں، اگر دل کی گہرائیوں سے سن لے تو ہماری ہدایت کا سامان بن جائے گا، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے بچوں کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، رزق اور معاش کے لیے بھی وہ در در مارے پھرتے ہیں، کہیں ملنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ ماں باپ کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی، مگر دل تو تنگ رہتا ہے۔ جب خود پریشان رہتے ہیں تو اولاد کہاں سے آسانی میں آئے گی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حقیقت میں ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، نزع کی حالت میں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، کلمے کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ صحابی کی بات بتا رہا ہوں، عام آدمی کی نہیں بتا رہا ہوں، اور صحیح حدیث ہے۔ کلمے کی تلقین کی جاتی ہے مگر کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ یہ کلمہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر جاؤ اور وہاں دیکھو کون ہے۔ پتہ چلا کہ ان کی والدہ بہت بوڑھی ہے، وہ گھر میں موجود ہے۔ کہا کہ ان سے کہو وہ ہم سے آ کے ملے، اگر وہ نہیں آ سکتی تو پھر ہمارا انتظار کرے، ہم ان سے آ کر کے ملیں گے۔
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ کھڑی ہو گئی، اپنی لاٹھی لے کر کے ٹیک کر کے چلتی تھی، بوڑھی تھی بہت. کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زحمت گوارا نہ کریں، میں خود ہی حاضر خدمت ہوں. اور تشریف لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح صحیح بتانا، غلط مت بولنا. غلط بولو گی تو مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے غلط بولا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل صحیح بولوں گی. فرمائیے کیا پوچھا؟ فرمایا کہ صحیح بتاؤ کہ یہ علقمہ کیا کام کرتا تھا زندگی میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کا پابند ہے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات بہت نکالتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. کہا کہ اچھا ماشاءاللہ، کہ آپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، آپ کے ساتھ کیسے معاملات ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں. کہا کہ کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی فرما برداری کرتا ہے، بیوی سے پیار سے بولتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے ڈپٹتا ہے. کہا کہ اچھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میرے صحابہ ایسا کرو کچھ لکڑیاں لے کر کے آؤ تاکہ میں علقمہ کو جلا دوں. وہ بوڑھی اماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے میرے بیٹے کو جلاؤ گے، مجھ سے یہ برداشت ہرگز نہیں ہوگا. کہا کہ وہ تو تیرا نافرمان ہے. کہا کہ بھلے ہی وہ میرا نافرمان ہے لیکن میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا میرے سامنے جلے. کہا کہ تو یہاں کی آگ سے تو آخرت کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ اس کو جلائے گی، یا تو اس کو معاف کر دے. یہ بوڑھی اماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنے بیٹے کو دل سے معاف کرتی ہوں مگر آپ اس کو جلانا نہیں. میں نے اس کو معاف کیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی ماں نے دل سے معاف نہ کیا ہو، اس نے میرے لحاظ میں میری شرم کی وجہ سے میرے سامنے کہہ دیا ہو. اگر ایسا ہوا ہوگا تو کلمہ جاری نہیں ہوگا اس کی زبان پر، اور اگر اس کی ماں نے حقیقت میں اس کو دل سے معاف کیا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، آج جو ہم کشمکش کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، روزگار ہمارے بند ہیں، روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، کہیں ملنے کو تیار نہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے. اس میں بہت بڑا آج کے دور میں یہ بھی ایک راز ہے کہ کھلم کھلا ماں باپ کی نافرمانیاں یہ نوجوان کر رہا ہے. وہ ماں باپ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہوں، جس نے تمام ناز و نخرے اس اولاد کے برداشت کیے ہوں، یہ جب بڑا ہو کر کے ان کی طرف آنکھ نکالتا ہے تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں،
میں آج یہ نصیحت کرتا ہوں جہاں اور بہت سی نصیحتیں آپ کو جمعے میں کی جاتی ہیں، چونکہ بہت سی شکایات لے کر کے والدین آتے ہیں، ان کے حالات سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ آج جتنے یہاں نوجوان ہیں اپنے دل میں عہد کرو اور اللہ سے وعدہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم انشاءاللہ آج کے بعد اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری ہدایت کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔